بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وقال مولانا علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف البصر. مومنین کرام، ہماری بحث اور گفتگو حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کی وہ عظیم الشان دعا، جس دعا کا نام دعائے استعاذہ ہے. یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا ہے. اس دعا کو کیوں دعائے استعاذہ کہا گیا ہے اور استعاذہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس دعا کے جو معارف ہے، اس دعا میں جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کے بارے میں بیان اور امام کا فرمان کیا ہے. لہٰذا ہماری جو گفتگو ہے اس دعا میں در حقیقت امام علی بن الحسین مولا امام سجاد علیہ السلام نے انسان کی جو خامیاں ہیں، انسان کی جو کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کو مولا نے نہ تنہا صرف بیان کیا ہے بلکہ بارگاہ الہی میں ان خامیوں سے، ان برائیوں سے، ان مہلک امراض سے مولا نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے. اور عربی لغت میں پناہ مانگنے کے لیے جس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کا نام استعاذہ ہے. لفظ استعاذہ یہ عربی گرامر میں ہمارے نحو و صرف کی کتابوں میں ایک باب ہے، باب استفعال. باب استفعال کا مصدر ہے. اس کا مطلب طلب کرنا ہے. کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے اس باب کو وضع کیا گیا ہے. تو استعاذہ در حقیقت لغت میں پناہ طلب کرنے کا نام ہے. ایک ایسی پناہ گاہ کو طلب کرنا جہاں جا کے انسان پناہ لے اور اپنے آپ کو حفاظت میں، اپنے آپ کو محفوظ قرار دے. لہذا لغت کے حساب سے استعاذہ عام ہے. کوئی بھی انسان کسی خطر سے، کسی ضرر سے، کسی شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی خاص محفوظ جگہ پر جو ہے وہ پناہ لے لیتا ہے تو اس کو عرب گرامر میں کہتے ہیں استعاذہ فلان. فلاں شخص نے پناہ لے لی اور فلاں جگہ پر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا. لہذا لغت میں استعاذہ کا جو مفہوم ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور محفوظ جگہ پر اپنے آپ کو قرار دینا ہے. لیکن اصطلاح قرآنی میں اور اصطلاح روائی میں خاص طور پر ائمہ طاہرین کے الفاظ میں جو لفظ آیا ہے استعاذہ کا، اس دعا میں جو بار بار حضرت امام سجاد علیہ السلام نے لفظ اعوذو کو یا نعوذو کو استعمال کیا ہے، اصلاً اس دعا کو استعاذہ اسی لیے کہا گیا ہے. ابتدا سے لے کر آخر تک حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اللہم انی اعوذ بکا، یا بہت سارے جگہوں پر آیا ہے، 7 سے زیادہ مقامات پر امام نے فرمایا ہے اللہم انی نعوذ بکا، خدایا تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد سے، تکبر سے، غرور سے اور غصے سے، جو بھی اخلاقی کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں،
کم سے کم جو ہے اس دعا کے اندر 44 انسانی امراض اور اخلاقی بیماریاں اور مہلک اور انتہائی ضرر رساں خامیوں کو، کمزوریوں کو بیان کی گئی ہے۔ ان سب سے بارگاہ الہی میں پناہ لیتے ہوئے، اپنا آپ کو آغوش رحمت الہی میں قرار دیتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اللہم انی اعوذ بکا، خدایا میں تیرے دامن رحمت میں پناہ لیتا ہوں، خدایا تیرے مہر و عنایت و لطف و کرم کے دامن میں، تیری قدرت کے دامن میں، تیری کبریائی کے دامن میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام امراض سے، ان تمام مہلک بیماریوں سے۔ لہٰذا چونکہ اس دعا کا ابتدا سے لے کر آخر تک اس لفظ کو مولا نے بار بار تکرار کیا ہے، اللہم انی اعوذ بکا یا نعوذ بکا، اس وجہ سے اس دعا کا نام دعائے استعاذہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا استعاذہ کا معنی اور مفہوم در حقیقت اپنا آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ضعیف و ناتوان سمجھتے ہوئے، خدا کی جو عظیم لازوال قدرت ہے، توانائی ہے، اس بادشاہ عالمین کے بارگاہ میں، اس کی دامن رحمت میں، آغوش رحمت میں اپنا آپ کو قرار دینا، برائیوں کی حفاظت کے لیے، شیطان کی شر سے حفاظت کے لیے اور دنیا کی مختلف گمراہیوں سے حفاظت کے لیے اپنا آپ کو آغوش رحمت میں قرار دیتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوئے، انسان جو خدا سے پناہ مانگتا ہے اور خدا سے مدد مانگتا ہے اور اپنا آپ کو آغوش الہی کے دامن میں قرار دیتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ استعاذہ ہے۔ یقیناً مومنین، انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے، جیسے کہ خود خالق کا بیان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق ہوا ہے، انسان بیماریوں کو اپنا آپ سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان شیطان کی شر کے مقابل میں، شیطان کی گمراہیوں کے مقابل میں وہ ناتوان ہے اور ضعیف ہے، اور اسی طریقے سے مختلف طاقتوں کے مقابل میں، مختلف ظالم بادشاہوں کے مقابل میں یا مختلف بیماریوں کے مقابل میں انسان ضعیف اور کمزور اور ناتوان ہے۔ تو اب انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انسان کی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے، انسان کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ کی ضرورت ہے، ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے، ایسی توانائی کی ضرورت ہے، ایک ایسی قدرت کی ضرورت ہے جو انسان کو پناہ دیں، شیطان کی شر سے پناہ دے سکے، بیماریوں سے پناہ دے سکے، جہنم کی آگ سے پناہ دے سکے اور دنیا کی مختلف مشکلات سے، ضرر سے، نقصانات سے پناہ دے سکے۔ تو مومنین کرام، وہ کون سی ذات ہے جو غنی مطلق ہے اور جس کی قدرت بے انتہا ہے، وہ لازوال قدرت کے مالک ہے، وہ بے انتہا اور عظیم قدرت اور توانائی کے مالک ہے، وہ صرف ذات پروردگار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی جو ذات ہے، جس کے پاس کوئی طاقت کی کمی نہیں ہے، قدرت کی کمی نہیں ہے، وہ حیات کا مالک ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ دنیا کا مالک ہے، وہ آخرت کا مالک ہے، پوری جہاں اس ذات کا لشکر ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری زمین لشکر خدا ہے، زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ بھی لشکر خدا ہے، آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ بھی لشکر خدا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی قدرت کے سامنے جو ہر چیز پر قادر ہے، انسان کو پناہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ انسان گمراہیوں سے نجات پا سکیں، بیماریوں سے نجات پا سکیں اور شیطان کی شر سے، شیطان کے ضرر سے نجات پا سکے، اور جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں اور جو ہزاروں انسان کی بیماریاں ہیں، ان سے نجات پانے کے لیے خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی اس لازوال قدرت کے سامنے آغوش الہی، دامن الہی میں پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن استعاذہ کے لیے شرط یہ ہے، استعاذہ صرف لفظی نہ ہو۔ ہمارے بزرگان اور محققین اس دعا کی شرح کو لکھتے ہوئے، اس دعا کی متعدد شروحات ہیں، ان میں سے کچھ شروحات میں یہ لفظ موجود ہے۔ استعاذہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، وہ خدا کی قدرت پر، خدا کی توانائی پر یقین رکھتا ہو، خدا کی معرفت رکھتا ہو۔ لہٰذا استعاذہ سے پہلے خدا کی معرفت ضروری ہے،
خدا کی قدرت اور کبریائی اور بزرگی کی معرفت ضروری ہے۔ پھر اس بات پر ایمان بھی ضروری ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اور ہم اپنی منفعتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، زندگی کو پانے کے لیے اور زندگی میں مختلف چیزوں کو پانے کے لیے اپنی حیات میں خدا کے محتاج ہے اور اپنی رزق میں خدا کے محتاج ہے۔ لہٰذا اس بات پر ایمان بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے جو تمام چیزوں کی مالک ہے۔ لہٰذا خدا پر ایمان رکھنا، خدا کی لازوال قدرت پر ایمان رکھنا، خدا کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، اس کے بعد پھر استعاذے کی نوبت ہے۔ لہٰذا معرفت شرط استعاذہ ہے، ایمان بے قدرت پروردگار شرط استعاذہ ہے۔ ایک اور اہم ترین شرط جو استعاذہ کے لیے نہایت ضروری ہے، استعاذہ لفظی نہیں ہے، صرف زبان سے یہ کہہ دینا اللہم انی اعوذ بک، خدایا میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ لفظی اعوذ بک کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر وہ مقام عمل میں واقعی جن چیزوں سے وہ پناہ مانگتا ہے ان سے وہ نجات حاصل کرے۔ مثال کے طور پر اگر وہ حسد سے پناہ مانگتا ہے یا شیطان کی شر سے پناہ مانگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عملی طور پر شیطانی افکار سے، شیطانی کردار سے، شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو نجات دینا ہوگا۔ جب وہ شیطان سے پناہ مانگ رہا ہے تو وہ شیطانی کردار کو چھوڑ دیں، شیطانی افکار کو چھوڑ دیں اور شیطان کی نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیں، تو یقیناً جب عملی میدان میں وہ کوشش کرے گا تو پروردگار اس کو ہدایت عطا کرے گا، اس کو پھر شیطان کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ جو اس دعا میں مختلف اخلاقی برائیوں سے امام نے بارگاہ الہی میں پناہ مانگی ہے، تو صرف لفظ اعوذ کا کہنے سے انسان کو ان بیماریوں سے، ان اخلاقی خامیوں سے نجات نہیں ملے گی۔ وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے، خامیوں سے نجات پانے کے لیے عملی کوشش کرنا پڑے گا، عملی طور پر اقدام کرنا پڑے گا، حسد کو چھوڑنا پڑے گا، تکبر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس دعا میں آیا ہے ایک انتہائی خطرناک ترین مرض وہ تکبر ہے، غرور ہے، اور اسی طریقے سے حرص ہے اور لالچ ہے۔ تو ان چیزوں کو عملی طور پر چھوڑنے کے نام پھر خدا سے مدد طلب کرنے کا نام استعاذہ ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو عملی طور پر چھوڑتا نہیں ہے، شیطان کے افکار کو، شیطان کے کردار کو اپنی عملی زندگی میں وہ چھوڑ نہیں دیتا ہے اور عملی زندگی میں وہی شیطانی کردار اختیار کرتا ہے، شیطانی افکار اختیار کر لیتا ہے، شیطان کی پیروی کر لیتا ہے، تو اس نے پھر استعاذہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا استعاذہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لفظی طور پر خدا سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ، متعدد دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کوشش کریں وہ خامیاں کیا ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنی چاہیے، ان خامیوں، ان برائیوں اور ان رذائل کی معرفت حاصل کریں، پھر ان سے نجات دینے کے لیے اپنے آپ کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جا کے پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے گا اور ان خامیوں سے، ان برائیوں سے جو وہ نجات عطا کرے گا۔ استعاذے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اور استعاذہ در حقیقت راہ نجات ہے اور انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم آیات اور روایات کی روشنی میں استعاذے کی اہمیت کو، استعاذے کی ضرورت کو آنے والی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ متعدد آیات میں استعاذے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے معصومین کی روایات میں بھی ہمیں استعاذے کا حکم ہے۔ در حقیقت استعاذہ سیرت انبیاء ہے، سیرت اولیاء ہے اور سیرت آل محمد ہے۔ خود امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا کی ابتدا سے لے کر آخر تک بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے اور استعاذہ کیا ہے۔ لہٰذا استعاذہ خود سیرت آل محمد اور سیرت امام سجاد ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے ہمیں اس مولا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پر برائیوں سے دوری اختیار کرنے کی، خامیوں سے نجات پانے کی، اور اپنے آپ کو آغوش رحمت الہی میں عملی طور پر قرار دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خدایا پروردگار ہمیں اخلاقی کمزوریوں سے نجات پا کر تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا جو اخلاقی کمالات ہے، جو اخلاقی فضائل ہے، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.